السلام علیکم ناظرین، بڑی اچھی باتیں آپ سے ہوئیں، بہت اچھا لگا، بہت سے کامنٹس، اور بہت لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بہت سے فرق ٹاپک ان کو کور کریں ٹاپکس کو، اور خاص کر بچوں کی تربیت پہ. اور یہ ایک ایسا یوں کہنا چاہیے ٹاپک ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے، جس میں بچے، ان کی تربیت اور ان کی نشو و نما، ذہنی بھی، جسمانی بھی، روحانی بھی، یہ کرنی چاہیے. یہ تربیت پہ ایپیسوڈ ایک نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سٹیج کے بچے ہیں جن کو تربیت کی ضرورت ہے، اور ٹین ایجر بھی ہیں. جب ٹین ایجرز کی ہارمونل چینجز آتے ہیں تو ماں باپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور گھر میں بہت لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. پھر جب وہ 20-25 کے بعد اب ایک اپنی پروفیشنل لائف شروع کرتے ہیں تب بہت سے ان کے مسائل ہوتے ہیں. لیکن جو ضروری بات جہاں سے میں شروع کرنا چاہوں گی، یہ وہ پیریڈ ہے جہاں پہ یو کین سے دی لائف آف این ان بورن چائلڈ. ابھی یہ آپ کے رحم میں ایک بیبی ہے جو کہ شروع ہوئے ہیں، بالکل شروعات جس کی ہوئی ہیں. اور آپ نے یہ شاید سمجھ لیا ہوگا کہ تربیت ہوتی ہے پیدائش کے بعد. جی نہیں، تربیت پیدائش کے بعد نہیں ہوتی. جیسے ہی آپ ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں تو بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ 1.5 ماہ کا آپ کے ووم میں، رحم میں جو بیبی ہے 1.5 ماہ کا، یعنی کہ 6 ہفتے کا آلریڈی بہت سی اس کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اور 6 ہفتے کے بعد جب 20 ہفتے آ جاتے ہیں تو اس بچے کو بہت کچھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، سننا شروع ہو جاتا ہے. اور تھوڑے سی 1-2 میں پوائنٹس بھی لکھ لائی تھی تاکہ آپ کو یہ احساس دلاؤں کہ جو ماں ہے اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سٹریس سے بچائے، بری خوراک سے بچائے، ناقص غذا سے بچائے، میڈیٹیٹ کرے. کیونکہ وہ جو بچہ ہے اس کے لیے آپ کی دنیا اس کی دنیا ہے. آپ نے وہ دنیا نیگیٹو بنانی ہے یا پازیٹیو بنانی ہے. سٹریس ہارمونز، کورٹیزول، چلے ٹیکنیکل نہیں بھی کرے، سٹریس ہارمونز اس بچے کو بہت زیادہ اثر انداز کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے جو برین سٹرکچر ہے وہ بھی، کیونکہ 3 سال کی عمر تک کے بچے کا برین آلموسٹ 80% بن چکا ہوتا ہے. اور اس وقت اس کے برین کی نشو و نما، جو غذا آپ لوگے وہ برین کی نشو و نما میں جائے گی، ساتھ جسمانی بھی. تو اس برین کے لیے اس کو بچے کو سائیکوٹک نہیں بنانا، نیوروٹک نہیں بنانا. اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ خود سکون میں ہوں گے. ہر گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں. میرے لیے کہنا شاید آسان ہو کیونکہ میرے گھر کے حالات الحمدللہ بہت ہی اچھے تھے، لیکن ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا. خدا را اپنے پارٹنرز کو، اپنی فیملیوں کو بتائیں ڈومیسٹک وائلنس، اس سے پلیز آپ کے اسپاؤس بھی، آپ کی فیملی بھی بالکل سختی سے قطعاً نہیں کرنی. ڈومیسٹک وائلنس بچے پہ بہت برا اثر ڈالتی ہے. اور آپ کا سٹریس، ڈومیسٹک وائلنس بچے کو سائیکوٹک، نیوروٹک بنا دے گی، یہاں تک کہ برین کے سٹرکچر پہ فرق پڑ جاتا ہے. یہ میری فیملی میں ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے، یہ میرا تجربہ بھی ہے. اور یہ حتمی بات اس لیے کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ جی دا مدر واز انڈر گریٹ سٹریس. اور جو ایک ایکسپیکٹنٹ خاتون ہوتی ہے اس کے لیے موڈ سوئنگز کا ہونا بہت نیچرل ہے. یہ کوئی عجب بات نہیں ہے. ڈپریشن بھی ہوتا ہے، موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں، اور یہ سارے سوالات بھی آتے ہیں. اور جو گھر کے ماحول اگر اچھا ہو تو بڑی جلدی وہ ڈیل کر لیتی، گھر کا ماحول اچھا نہ ہو تو وہ زیادہ ایگریویٹ کر جاتے ہیں. تو اس وقت یکدم پلس یکدم مائنس، تو آپ کے خیال میں بچے پہ افیکٹ نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہوتا ہے. آپ کی موڈ سوئنگز کا افیکٹ ہوتا ہے، آپ کی ڈپریشن کا افیکٹ ہوتا ہے. اور جس وقت آپ اس طرح کے حالات سے گزر رہے ہوں تو بہت سی مائیں بچے کو وہ پیار نہیں دے سکتی. اب 20 ہفتوں کا بچہ ہے، آپ کو پتہ ہے 22 to 26، 22 سے 26 ہفتے کا بچے کو پین محسوس ہوتی ہے. 23-24 ہفتے کا بچہ ماں کے دل کی دھڑکن سن سکتا ہے. اس لیے اسٹاپ اسکریمنگ. اوکے، آپ نے اگر بہت ہائپر قسم کی والدہ ہیں، ینگ گرلز آر سم ٹائمز ہائپر، تو پلیز اس چیز کو قطعاً چھوڑ دیجئے. آپ کی بچے کی زندگی ساری زندگی کا معاملہ ہے، یہ آپ کے لیے بھی، بچے کے لیے بھی، اور فیملی کے لیے، اور پھر معاشرے کے لیے.
جس وقت وہ بچہ ایسا جس کو آپ ریجیکٹ کر دیں گے، پیار نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے آپ کی باڈی کو، آپ کے ٹچ کو جب آپ اس کو سہلاتے ہیں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ جب آپ 22 24 26 5واں 6واں مہینہ ہوتا ہے تو بچہ آپ کے ٹچ کو محسوس کرتا ہے، آپ کی آواز کو بھی سنتا ہے. تو اگر آپ اس وقت میوزک لگائیں بہتر ہے، میڈیٹیٹ کریں بہتر ہے، غذا اچھی کریں. ہمارے زمانے میں تو پنجیری کھلایا کرتے تھے، بعد میں دبا کے خالص گھی میں وہ سارے نٹس. تو آج کل زیادہ تر بچیاں جو ہیں فیٹ کانشیس ہیں بہت، تو وہ انرجی کم اور وہ اپنے فگر کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ کم از کم ڈرائی فروٹ تو کھا سکتے ہیں نا. اس کو آپ رات کو بھگو دیجئے، دودھ میں بلینڈ کر لیجئے، اس سے ملک شیک بنائیں، اچھی غذا لیں، تاکہ بچے کو آپ نے وہ دنیا دینی ہے جو پازیٹیو ہے، باہر بھی اور اندر بھی، جسمانی نشو و نما اور ذہنی. اس کا برین سٹرکچر اس وقت افیکٹ ہوتا ہے. ہمارے زمانے میں مجھے یاد ہے، مجھے بھی کہا جاتا تھا، سب بچیوں کو کہا جاتا ہے اچھی خوبصورت تصویریں دیکھیں. کیوں؟ یو ول بی پیسفل، آپ کو سکون آئے گا، چین آئے گا. تو آپ نے جس وقت بیبی ہونا ہے اسی وقت سے اس کی تیاری کرنی ہے. بیبی کو ریجیکشن کا پتہ چل جاتا ہے. جس وقت آپ ریجیکٹ کرتے ہیں، گھر کے حالات اگر خدا نخواستہ اچھے نہیں ہیں تو بچے کے اوپر بہت سٹریس آ جاتا ہے، وہ اس کا برین سٹرکچر افیکٹ ہوتا ہے. اور اس کے اندر ایسے بچوں میں ایمپتھی نہیں ہوتی، ایسے بچوں میں عزت نفس نہیں ہوتی. وہ بہت کمپلیکسڈ ہو جاتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے جاتے ہیں، اگریسو ہوتے ہیں، اور پروفیشنل لائف میں بھی بہت اگریسو ہو جاتے ہیں، اور اسکول میں بہت اگریسو ہوتے ہیں. تو اس وقت پلیز خدا را کمپلین نہ کیجیے گا. یہی بچے ہیں کل کو جب شادی ہو جاتی ہے تو بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ان کو شاید ایسا ماحول ملا ہوتا ہے جس میں ان کے لیے اگریشن ہوتا ہے، ان کے لیے اسکریمنگ ہوتی ہے، ان کے لیے پلس مائنس بہت تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے جذبات کا. تو یہ بچے اگریسو بھی ہوتے ہیں، وائلنٹ بھی ہوتے ہیں، ایمپتھی بھی نہیں ہوتی، کبھی ان کا نشو و نما بھی ٹھیک نہیں ہوتی. اور اگر آپ ان کو ایک لیٹ سے میڈیٹیٹ کرتے ہیں، خدا کے ساتھ اپنا کنیکشن کرتے ہیں، تو جو سکون آپ کو ملے گا وہ آپ کے اس ہونے والے بچے کو ملے گا. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جس وقت پیدائش کے بعد گود لیں گے تو تربیت شروع ہوگی، تربیت شروع ہو چکی بھی ہے. تربیت آپ نے اس کو دینی سکون کی، چین کی، اللہ کے ساتھ کنیکشن کی. میوزک لگائیں، اچھی چیزیں سنیں، خوبصورت باتیں سنیں، اچھی تصویریں دیکھیں، اچھی غذا کھائیں. گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے تو ورک کریں سب پہ ارد گرد کہ جی میرے لیے بھی، بچے کے لیے بھی، اور مستقبل میں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ بچہ تندرست ہو. ایسے بچے جو ہوتے ہیں بڑے ہو کر، ایک تو یہ بہت سی ان کی سائیکولوجیکل پرابلمس ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپلیکسڈ ہو جاتے ہیں. تو وہ اس بچے کی زندگی آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ دوبھر ہو جائے گی اس پہ. اور جب یہ پروفیشنل لائف اختیار کرتے ہیں، چاہے حکومت کی نوکری ہو، بات نوکری کی نہیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آپ کو تندہی سے کام کرنا ہے، ایمانداری سے کام کرنا ہے، آپ کو ایمپتھی لانی ہے. دوسروں کے ساتھ آپ کا دلی رابطہ ہونا چاہیے، دوسروں کا خیال ہونا چاہیے. کئی دفعہ ایسے بچوں میں ایمپتھی نہیں ہوتی، وہ ایسے دوسروں کا خیال نہیں کرتے. تو آپ سے گزارش ہے کہ جب ہم اگلا ایپیسوڈ تربیت کا کریں تو بچے کی پیدائش کے بعد کا وقت ہم لیں گے. آج آپ کو صرف یہی گزارش کرنی ہے کہ جی بچے کی تربیت شروع ہو چکی ہوتی ہے جس وقت یہ بچہ جو ہے صرف ابھی چند ہفتے کا ہی ہوتا ہے. تو آپ بہت احتیاط کیجئے، سوچئے، اچھی بات کہیے، اچھی بات سوچئے، چیخیں نہ مارے. گھر میں اگر لڑائی جھگڑا ہے اس کو اوائڈ کریں. بچے کو جس وقت وہ ہو جائے سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے، بچے کو آپ نے گود میں رکھنا ہے اور بچے کو فیڈ کرنا ہے. اور بچے کی اس فیڈنگ سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ایک تو آپ کی بانڈنگ، آپ کا کانٹیکٹ، بچے کو یہ کانفیڈنس ملے گا. ایسے بچے جو ہوتے ہیں نا کمپلیکس، وہ بعد میں بہت دیر تک بستر بھی گیلا کرتے ہیں، بیڈ ویٹنگ کرتے ہیں وہ، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کی سائیکی میں کوئی دکھ ضرور ہوتا ہے جو کہہ نہیں سکتے، سمجھ نہیں آتی ان کو. تو بچوں کو فیڈ کریں. فیڈ کرنے کے بعد
ہر وقت گود میں رکھیں. ہر وقت سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے 24 گھنٹے کہیں اپنا کچھ نہیں کر سکتے, لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کی سکن ٹو سکن بانڈنگ ہونی چاہیے. تو آج کا ایپیسوڈ ہمارا صرف یہی ہے کہ آپ تیاری کیجئے. یقیناً آپ اگر خود نہیں تو گھر میں آپ کے ان لاز ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, بہن بھائی ہیں, کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے دوست ہیں جو ایکسپیکٹ کریں, تو ان سب کو آپ نے تھوڑا سا یہ سکھانا ہے, سمجھانا ہے کہ بچے کی تربیت ابھی سے شروع ہے. سو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ لیں گے, کیونکہ بہت زیادہ بچے آج کل کیا کہنا چاہیے, ایکچولی ڈپریشن میں ہیں بچے. ہم ان کو سمجھتے نہیں ہیں, ان کو اسی وقت, اور کبھی بچے کو مارنا نہیں ہے. آپ نے بچے کی تربیت کرنے میں اس کی غلطی پر اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. بچہ سیکھے گا جب آپ اس کو صحیح کام کرنا سکھائیں گے. بچے نے اگر کچھ توڑ دیا وہ تو سیکھ رہا ہے, کیونکہ توڑنے کا مقصد بچے کا ہے کہ وہ سیکھنا چاہتا ہے, وہ آپ کو انوائے نہیں کرنا چاہتا. لیکن اگر آپ نہیں چاہتے یہ, تو آپ بچے کو کہیے کہ یہ ایسے کرنا ہے, اس کو ایسے رکھتے ہیں, اس کو یوں کرنا ہے, تو بچہ اس وقت زیادہ سیکھتا ہے. اور بچے کی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے پہ ورک کیجئے. اور اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اگر آپ کی کوئی اور کوئریز ہیں ضرور مجھے بتائیے گا اپنے کامنٹس میں, اپنے لائکس میں, تاکہ ہم اس کو لے کر آگے چلیں, اور جیسے جیسے مسئلے کسی کے آتے ہیں ہم ان کو ڈیل کریں گے. بہت شکریہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.